بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج 13 رمضان المبارک ہے، دوسرا عشرہ مغفرت جو ہے، جسے ہم دوسرا عشرہ اور اسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں، یہ روانہ ہے اور رواں دواں ہے اپنے اختتام کی طرف۔ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب جو ہے وہ معافی مانگنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی اور آئندہ کے لیے یہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن یہ ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہے جو روزانہ آپ کی خدمت میں لے کر ہم رمضان المبارک میں حاضر ہوتے ہیں، اور رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے ہم بچوں سے سوالات جوابات کیا کرتے ہیں۔ بڑھوں گا اسکولز کی طرف۔ بیٹا آپ اپنے صرف اسکول کا نام بتا دیجئے، پھر انشاءاللہ آپ سے تعارف کرتے ہیں۔ مائک اپنے قریب کیجئے، ایسے اپنے اسکول کا نام بتائیے۔ ینگ اسکولر مونٹیسری اسکول۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن نمبر 4۔ اورنگی ٹاؤن میں ہے۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر سمی۔ سر سمی، ماشاءاللہ بہت بہترین انسان ہے، اور آپ کا ادارہ اسکول بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے۔ پائن ہلز۔ مائک کے قریب آ کے اونچی پائن ہلز۔ پائن ہلز، کہاں ہے پائن ہلز؟ بلدیہ ٹاؤن۔ بلدیہ ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ علی اصغر۔ ماشاءاللہ بہت زبردست، بہت اچھا اسکول اپنے علاقے کا۔ جی بیٹا مائک قریب کر لیجئے، اسکول کا نام بتا دیجئے۔ ماڈرن سائنسز پبلک اسکول۔ تھوڑا اونچی آواز میں۔ ماڈرن سائنسز پبلک اسکول اینڈ کالج۔ گڈ بیٹا آپ کے پرنسپل کا نام؟ کون سے علاقے میں یہ اسکول؟ جی لانڈی میں۔ مائک سے ہاتھ ہٹا لیجئے، مائک سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ اب اپنے علاقے کا نام بتائیے، اسکول کہاں ہے؟ لانڈی میں۔ لانڈی میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر ذبیح اللہ۔ سر ذبیح اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں ہمارے، مہربان ہیں۔ جی بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے، مائک قریب کر لیجئے۔ مائی اسکول نیم از پین پیراڈائز سیکنڈری اسکول، ہے بیٹا یہ؟ اورنگی ٹاؤن۔ پرنسپل کا نام؟ سر ارمان بنیری۔ رحمان بنیری ہمارے پیس کے ذمہ دار ہیں۔ کلیپنگ کر دیجئے جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور بڑی خدمات ہیں سر ارمان کی۔ ان کے والد صاحب کی آج کل طبیعت بہتر نہیں ہے، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے اور خیریت والا معاملہ ہو۔ ابو بکر صاحب جو کہ کو ہوسٹ ہیں ہمارے پروگرام کی، ریکویسٹ ہے کہ سوال نامہ تقسیم کر دیجئے۔ بیٹا اس سوال نامے کو اوپن مت کیجیے گا، یہ میں جب آپ سے لوں گا اس وقت پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ آپ کی لک میں آپ نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کر لیے کویشچنز کہ آپ کے لک میں اب کون سے سوال آتے ہیں۔ ججز کے لیے ریکویسٹ ہے کہ پہلے سیشن میں بیٹا میں آپ سے 5 سوالات کروں گا، ہر صحیح جواب کے آپ کو 10 نمبر ملیں گے، اور غلط جواب پہ نمبر نہیں کٹیں گے۔ پہلے راؤنڈ میں آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور دوسرے راؤنڈ میں آپ سے 15 سیکنڈز کا، سر آپ 15 سیکنڈ کے لیے اسٹاپ واچ ریڈی کر لیجئے۔ سر علی سر آپ اسٹاپ واچ ریڈی کر لیجئے۔ 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر ہوگا، ان 15 سیکنڈز میں آپ سے جلدی جلدی سوالات کروں گا، آپ نے جلدی جلدی جوابات دینے ہیں۔ صحیح جواب پر آپ کو +5 ہے، مائنس جواب پر -5 ہے۔ جواب نہ آتا ہو پاس کر دیجئے گا، غلط جواب مت دیجئے گا، غلط دینے پر -5 ہوں گے، پاس کرنے پر مارکنگ نیگیٹو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ رکنا نہیں ہے، جواب نہیں آتا پاس کر دیجئے، لیکن زیادہ پاس بھی نہ کریں پھر نمبر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں جواب دیں، اور اگر جواب نہ آئے تو پاس کر دیجئے، گھبرانا پریشان ہونا بالکل بھی نہیں۔ بیل ہو گئی، میں نے کوشچن کر لیا ہے تو ہم جواب لے لیں گے۔ اگر میرا سوال مکمل ہو چکا اور بیل ہوئی ہے تو ہم جواب لے لیں گے، لیکن اگر میرے سوال کے دوران بیل ہو گئی تو پھر ہم وہیں پر رک جائیں گے، پھر یہ جواب نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بہتر ہو گیا۔ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ سے ہم اسی حوالے سے سوالات کریں گے۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ نہیں سر۔ دونوں پریشان تو نہیں ہیں؟ ریلیکسڈ ہیں؟ گڈ۔ بیٹیاں ویسے بھی بڑی بہادر ہوتی ہیں، ہے نا، اور پھر سپورٹ بھی مل جاتی ہے، ہمارے بیٹے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہو گیا۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آخر غزوہ بدر کے قیدیوں کا کیا انجام ہوا تھا اور صحابہ کرام نے کیا مشورہ دیا تھا؟ مائک میں۔ قیدی تو مدینہ لائے گئے جنہیں فدیے کے بدلے رہا کر دیا گیا، اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہوا تھا؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ، صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ فدیے کے بدلے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، لیکن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ہر قیدی اپنے ہر شخص اپنے رشتہ دار قیدی کی گردن مارے۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست زبردست، بہت اچھے، انہوں نے بڑے اچھے تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے 2 رشتے تھے؟ پہلا رشتہ کون سا تھا، دوسرا رشتہ کون سا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کے داماد تھے۔ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، زبردست تیاری۔ چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر۔ زبردست بیٹا، بہت اعلیٰ، علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کی گئی سرگوشی کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، اس بات پر میں مسکرا دی۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست۔
ایسا کانفیڈنس ہونا چاہیے میری بیٹیوں کا. حضرت فاطمہ کی ماننے والی, عائشہ کی ماننے والی میری بیٹیاں بڑی شاندار ہستیاں تھیں, بڑے علم و ادب والی شخصیات تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ, کیا شان ہے, زبردست. اور یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کان میں یہ فرمایا تھا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ان کی آپس میں محبتیں تھیں, ایک دوسرے کی فضیلت اور درجات کو تسلیم کرنا ان شخصیات میں تھا کہ کس طرح ایک دوسرے کے درجات کو تسلیم کرتے تھے. بہت زبردست. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے علمی کمالات و دینی خدمات کے حوالے سے سب سے افضل کس صحابیہ کو قرار دیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست زبردست. حالانکہ یہ دو خود اپنے وقت کے بہت بڑے علماء ہیں. پانچواں سوال بیٹا آپ سے پاکستان کے حوالے سے ہے, ہمارا ٹاپک کیونکہ نیشنل اسلامک ہیروز ہے. تو نشان حیدر کس چیز سے مل کر بنایا جاتا ہے؟ کوپر, زنک اور ٹین سے مل کر. جواب درست ہے جی, گابا, کمال کمال, ماشاءاللہ. پانچوں جوابات بالکل درست ہو چکے ہیں. 50 پوائنٹس کے ساتھ ٹیم ریپڈ فائر کی طرف بڑھ رہی ہے. سر آپ نے 15 سیکنڈز کا ٹائم سیٹ کر لیا. سر روزانہ میں یہ کہتا ہوں, پھر کہتا ہوں کہ 15:15 اور 15:15 کا سارا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا. ٹھیک ہے سر جی, ماشاءاللہ. آپ نے بیل کرنی ہے سر, میں بیل پہ سٹارٹ ہوں گا, بیل پہ سٹاپ ہوں گا. سر بڑے زبردست ہمارے سر علی اصغر. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی سر. پاکستان کا قومی کھانا کون سا ہے؟ نہاری. درست. جنگ یمامہ مسلمانوں نے کس شخص کے خلاف لڑی؟ مسلم قذاب. درست. قرآن مجید کے نزول پر کفار کا بڑا اعتراض کیا تھا؟ درست. حضرت خالد بن ولید سے کتنی حدیث مروی ہیں؟ درست. فتح مکہ موقع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی خدمت کے صحابی کو عطا فرمائی؟ درست جواب ہے جی. 5 سوالات کے شاندار جواب. زبردست زبردست. آپ کا نام کیا بیٹا؟ نبیل. نبیل. آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد بلال. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تھا, نام بتا دیجئے. طلحہ, عارف, امن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم پیس بھی یہی چل رہا ہے نا, پیس اور پیس. ہماری بیٹی بھی امن آ گئی ہے پیس میں, ہے نا, ماشاءاللہ. بیٹا آپ نے اپنا نام بتایا؟ جی. کیا بتایا؟ نبیل. نبیل. آپ نے؟ محمد بلال. مائک کو اپنے پاس کیا کرنا ہے آپ نے, میں آپ کی پریکٹس کروا رہا ہوں یہ بات پوچھ کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پہلا سوال آپ سے بیٹا, ریڈی ہیں؟ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رائے پر فیصلہ صادر فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی رائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یکساں تھی, لہٰذا فدیہ کے بدلے قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. اکثریت صحابہ کی رائے تھی اور نبی اسلام کی اپنی بھی ذاتی یہ رائے تھی کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. نبی اسلام نبی رحمت ہے. اور لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ رشتہ داروں کو دو, رشتہ داروں کی گردنیں اتاری جائیں. اور پھر یہ میں آپ بتاؤں کہ آپ علیہ السلام نے تو فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا, لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں نازلیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اتاری. اس واقعے پر قرآن میں آیتیں اتری کہ جو عمر کا فیصلہ تھا, اگر آپ فیصلہ نہ فرما دیتے میرے نبی, اللہ پاک نبی علیہ السلام فرمایا اگر آپ نے فیصلہ فرما دیا, اگر آپ یہ فیصلہ نہ فرماتے تو عمر کی تائید میں فیصلہ آنے والا تھا کہ ان کی گردنیں اتاری جائیں, لیکن آپ نے فیصلہ فرما دی تو اللہ کیا نبی اسلام کے فیصلے کو پھر تسلیم کیا گیا. لیکن ہر جو حمایت ہے وہ اللہ کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر آئی تھی. اس پر تھوڑی سی سرزنش بھی کی گئی تھی اس واقعے کے اوپر کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ فدیہ لے لیا. ویسے سارے معاملات ہیں, بہت بڑی تاریخ ہے مسلمانوں کی. نبی علیہ السلام کی شان, نبی علیہ السلام کے صحابہ کی شان, اللہ کے ہاں بڑی عظیم المرتبت شخصیات تھیں یہ. دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست. آپ نے بڑی زبردست رشتہ داری سے بتایا, انہوں نے بڑا زبردست ایکسپلین کر دیا, کتنی پیاری رشتہ داری بتائی انہوں نے کہ خلیفہ اول کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں. زبردست زبردست. یعنی کیا بات ہے. والدہ مراد نبی علیہ السلام کی زوجہ تھیں, حقیقی والدہ تو جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہے, تو آپ علیہ السلام کی زوجہ تھی عائشہ رضی اللہ, تو اس رشتے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہوئی. درست جواب. ان کی رشتہ داریاں آپ بتا رہے ہیں. تیسرا سوال آپ سے بیٹا ہے کہ علوم دینیہ کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کن علوم پر مہارت حاصل؟ علم الانصاب, شاعری, تاریخ, طب اور علم ادب. طب اور علم ادب. درست جواب ہے. زبردست. تینوں زبردست مقابلے کے ساتھ آئی ہیں جی. زبردست. کہ بیٹا چوتھا سوال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ ایک رشتے ساس اور داماد کا تھا, اور دوسرے لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی محمد بن اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست. یہ رشتہ داریاں ہیں, یہ رشتہ داریوں کا ذکر ہو رہا ہے خاندان نبوت کا کہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ یہ ان کا آپس میں رشتہ داریاں کیا تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لحاظ سے تو ساس ہو گئیں,
दामाद हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजाएं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर हज़रत अली, तो उस लिहाज से सास और दामाद का रिश्ता हुआ। और दूसरे लिहाज से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा जब फौत हो गई थी तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे निकाह किया था। यानी इनके आपस में इतनी मोहब्बती ताल्लुक था कि ये एक दूसरे के साथ इतना अटैच थे माशाअल्लाह। पांचवा सवाल बेटा आपसे, आखिरी सवाल इस राउंड का, सूरह फुरकान में काफिरों के एतराज़ का क्या जवाब दिया गया था? इस तरह इसलिए किया कि हम मजबूत कर दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को, और हमने इसे ठहर ठहर का पढ़ा है। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये काफिरों ने एतराज़ किया था कि कुरान ठहर ठहर कर क्यों नाजिल हुआ है, तो इसको एक जगबारगी एक साथ नाजिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुरान दो मराइल में नाजिल हुआ है। एक मरतबा जो है वो ज़मीन आसमान पर नाजिल किया गया, दूसरी मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया गया। तो एतराज़ किया कुफार ने कि ये ठहर ठहर कर क्यों आया, तो फिर इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की शान में ये दिया कि हमने इसलिए इसको ठहर ठहर किया कि आप अलैहिस्सलाम के दिल को मजबूत कर दें, इसलिए हमने इसको ठहर ठहर कर नाजिल किया। पाँचों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। ज़बरदस्त मुकाबले के साथ सर अली असगर की तरफ बढ़ेंगे सर, और बेटा आप रेडी हैं? रैपिड फायर। जी सर। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंबेली का। दुरुस्त। करारदाद पाकिस्तान की हिमायत सबसे पहले किसने की? चौधरी खलीलुज़्ज़मान। दुरुस्त। कुरान मजीद की किताबत का आगाज़ किस इस्लामी माह से हुआ? रबी अव्वल। दुरुस्त। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत क्या थी? अबू हिंद। गलत जवाब। ग़ज़वा बदर में अक़बा को किसने कत्ल किया? हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। दुरुस्त जवाब है जी। 5 सवालात मैंने किए हैं, 4 के जवाबात आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए, 20 पॉइंट्स हुए थे। एक जवाब आप गलत कर गए तो 5 पॉइंट्स आपके कट के 15 पॉइंट्स हुए इस राउंड में। ठीक हो गया सर? तो 5 सवाल आपके बिल्कुल मैंने किए आपसे, 4 के आपने सही जवाब दिए थे 20, एक गलत हो गया तो -5 15 पॉइंट्स। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत कोई ऑडियंस में से बता सकता है? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत। जी बेटा माइक दें माइक दें माइक दें। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू मोहम्मद। क्या बात है जी, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। ऑडियंस ही हमारी बड़ी शानदार बैठी है जी। ये शख्सियात इतनी आला हैं कि हमने इन्हीं को फॉलो करना है, इन्हीं को पढ़ना है, ये हमारी शान है और इनसे हमारी शान है इंशाअल्लाह ताला। दोनों टीम्स ने ज़बरदस्त मुकाबला किया। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। और ज़बरदस्त मुकाबला, वो आगे का मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दी शाइनिंग स्टार क्विज कंपटीशन में एक मरतबा फिर हाजिर। तीसरी टीम तरफ बढ़ते हैं। शानदार मुकाबला हुआ, ज़बरदस्त मुकाबला, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं। तीसरी टीम हमारे पास, बेटा अपना नाम बता दीजिए माइक में ऊंची आवाज़ में। अरीशा फारूक। अरीशा फारूक। आप बेटा बता दीजिए। महनूर नासिर। महानूर नासिर। और आप आए हैं स्कूल मॉडर्न साइंस मलिर लांडी से। पहला सवाल बेटा आपकी तरफ मेरा आ रहा है, कितने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ऐसे हैं जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ कामों पर लगाया था, जिसकी वजह से वो बराह रास्त ग़ज़वा बदर में में शरीक ना हो सके थे, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बदरीन में, यानी ग़ज़वा बदर में शामिल तो नहीं हुए थे लेकिन उन्हें बदरीन में शुमार फरमाया और माल गनीमत में बराबर का हिस्सा भी दिया। उनमें से कुछ के नाम बता दें, 4 से 5 के नाम बता दें। 8 सहाबा कराम ऐसे हैं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदरीन में शामिल किया। बिल्कुल 8 सहाबा कराम ऐसे हैं जी, जवाब दुरुस्त है, लेकिन इनमें से कुछ 3-4 का नाम भी बता दीजिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत तलहा बिन अबीदुल्लाह, हज़रत अबू लुबाबा, हज़रत आसिम बिन अदी, हज़रत आतिब बिन हातिब, हज़रत हारिस बिन आतिब। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। ये 8 शख्सियात ऐसी थी जो उनको नबी अलैहि सलाम ने खुद ग़ज़वा बदर में जाने से रोका था और इन्हें मुख्तलिफ उमूर की ज़िम्मेदारी दे कर गए थे कि मदीना में किसी को नमाज की ज़िम्मेदारी पर ठहराया था, किसी को इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी पर ठहराया था। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान यानी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त नबी अलैहि सलाम की साहबजादी के उनके निकाह में थी। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि आप अलैहि सलाम ने खुद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ पर ठहरा दिया था। तो फिर वापस आकर इन सारे 8 सहाबा को भी बदरीन में शामिल किया गया था। ज़बरदस्त बेटा। दूसरा सवाल, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के अलकाबात ज़हरा और बतूल का मतलब बता दीजिए। ज़ोहरा के मायने नूर वाली और बतूल के मायने अकल और कमाल वाली। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त। ज़हरा नूर वाली, बतूल अकल वाली, नबी इस्लाम की साहबजादी, क्या शान है माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हकीकी वालदा का नाम बता दें। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी इस्लाम की पहली ज़ौजा, आप अलैहिस्सलाम की ढारस उम्मीद। ज़बरदस्त बेटा। 3 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। टीमें मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त कर रही हैं। चौथा सवाल, तयम्मुम का हुक्म किस ज़ौजा के हार गुम होने के बाद नाजिल हुआ? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी क्या अल्लाह तआला। बात है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तयम्मुम जानते ना मेरे बेटे, मेरे बच्चे जानते हैं तयम्मुम किसे कहते हैं?
تیمم اسے کہتے ہیں کہ جب قریب قریب پانی نہ ہو اور نماز کا وقت آ پڑے تو آپ پھر تیمم کرتے ہیں، مٹی سے جو وضو کرتے ہیں وہ اس کو تیمم کہا جاتا ہے. اور یہ تحفہ بھی امت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ملا تھا کہ ایک جگہ پڑاؤ پہ وہاں سے روانگی میں دیر ہو گئی، کس وجہ سے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کی پیاری لاڈلی زوجہ تھیں، تو آپ علیہ السلام نے سب سے کہا کہ میری زوجہ کا، میری بیوی کا ہار تلاش کیا جائے پہلے. تو اس ہار کو ڈھونڈنے میں کچھ دیر ہو گئی تو نماز کا وقت جانے لگا، قریب پانی نہیں تھا، تو اب کیا کریں، وضو کیسے کریں؟ تو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہ پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، میں آپ کی نماز کو قبول کر لوں گا. تیمم بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ طفیل ہمیں ملا. زبردست بیٹا، یہ شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے. شب قدر رمضان کے حوالے سے بیٹا، شب قدر رمضان المبارک کی کون سی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے؟ تیسرے عشر کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ رمضان کیا مبارک کی بات ہے، راتوں میں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست زبردست. 500 سوالات صحیح ریپڈ فائر کی طرف سر علی اصغر کی طرف بڑھیں گے. پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے؟ آم. روزہ واجب ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ 4. درست. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن جمع کرنے والے چاروں صحابہ کرام کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ انصار سے. درست. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ 11 ہجری کو رمضان مبارک کے مہینے درست. میں. غزوہ بدر میں صحابہ کرام نے اپنے حصے کے، بیٹا یہ سوال آپ سے مکمل نہیں ہو چکا، لیکن اگر اس کا جواب آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. سوال نہیں کروں گا، سوال یہ میں نے یہاں تک رک گیا ہے میرا. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو جواب دیجیے گا، نہیں آئی تو غلط جواب مت دیجیے گا. بس پھر یہ 4 سوالات ان کے درست ہوئے. اب میں نے کہا تھا بیل ہو جائے گی تو میں سوال روک دوں گا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے میرے سوال کی تو آپ جواب دے سکتے ہیں. 4 سوالات کے ساتھ بھائی یہ ٹیم زبردست زبردست مقابلہ، زبردست مقابلہ. 4 سوالات آپ کے بالکل درست ہیں. اگر آپ سوال کو گیس کر لیتے، جج کر لیتے تو اس لیے میں نے کہا غلط جواب نہیں دینا ہے. چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. تینوں ٹیموں نے شاندار مقابلہ کیا ہے. چوتھی ٹیم میرے پاس، بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ نام بتا دیجیے اپنا، مائک میں نام بتا دیجیے. My name is Fahim. فہیم. بیٹا آپ نام بتا دیجیے. My name is Meerab. میرب. گڈ. آپ آئے ہیں فرینڈس پیراڈائز اسکول سے. بیٹا قریب ہو جائیں، اپنے ڈائس کے قریب ہو جائیے. آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. آپ اپنے ڈائس کے قریب ہو جائیے. ٹھیک ہو گیا. پہلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ تو میں تسلسل میں ابھی جواب بھی دے کر چلا گیا اس سوال کا. غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب غزوہ بدر کے قیدی آئے، صحابہ کے حوالے کر دیے، صحابہ سے کیا کہا ہے؟ تو میں ابھی یہ باتوں میں جواب بھی دے کر چلا گیا، اگر آپ میری بات سن رہے تھے. نہیں آ رہا جواب؟ سوچ لیں، مشورہ کر لیں. لڑو نہیں، مشورہ کر لو. مشورہ کر لو، سوچ لو کہ کیا کہا تھا. میں نے ابھی باتوں میں بھی کہا، اگر میری بات کو غور سے رپیٹ کر لو گے، غور سے رپیٹ کر لو گے کہ بھائی کیا کہا صحابہ سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں. آڈینس میں سے کوئی جواب دے گا؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ جنہوں نے پہلے دیا انہوں نے نہیں، دوسرے کسی سے لیں. جی کیا کہا؟ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استو ثواب الاسار خیر، قیدیوں کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرو. کیا بات ہے، زبردست زبردست. یہ میں نے ابھی آپ سے نہیں کہا، آپ کے سامنے صحابہ سے کہا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی اور بھلائی کا سلوک کرو. زبردست بیٹا، بہت زبردست، بہت اعلیٰ. آپ کون سے اسکول سے آئے ہیں؟ ینگ اسکالر اسکول سے آئے ہیں، ماشاءاللہ، زبردست زبردست. دوسرا سوال آپ سے میرا بیٹا، پریشان نہیں ہونا ہے، گھبرانا نہیں ہے، مقابلہ بڑا پڑا ہوا ہے، ابھی آپ جیت سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گھبرانا نہیں ہے میرا بچہ. دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی کا نکاح تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. بتائیں دوسری بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ درست جواب ہے، زبردست زبردست. اچھا، بیٹسمین جب چوکا مار دے نا اس کا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے نا، ورنہ بال مس ہو رہی ہو تو کانفیڈنس بحال نہیں ہوتا. اب چوکا لگ گیا ہے تو اب آپ ایزی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ ایزی ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، اور ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے اور بڑی جاں بازی سے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ صحابہ کی صف میں لڑتے ہوئے. زبردست بیٹا. تیسرا سوال آپ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ داری بتائیں، ان کی رشتہ داری بتا دیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رشتہ داری. تسلی سے، سوچ کے، آسانی سے، آرام سے ایک بار ذہن میں رپیٹ کر لیں پھر جواب دیں. یہ ہم رشتہ داریاں ذکر کر رہے ہیں صحابہ کی آپس میں، اس خاندان کی، تاکہ محبتوں کا پتہ چلے کہ یہ کتنے قریب تھے ایک دوسرے سے اور کتنا تعلق تھا ان کا. اور ہم نے انہیں پڑھنا بھی قرآن اور احادیث سے، واقعات سے، قصوں سے، لوگوں سے نہیں سننا ہے.
جو قرآن اور احادیث ان حضرات کے بارے میں کہتے ہیں وہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. جی بیٹا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانجی بی بی لیلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. بیوی تھی. زبردست زبردست, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی جو ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں, یعنی کہ سسر ہوئے اس لحاظ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. تو کہ کتنے اچھا, یہ رشتے بھی ایسے سینسٹیو رشتے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جن سے بڑا تعلق ہو, ادب ہو, احترام ہو, یعنی سالے کا اور بہنوئی کا, ساس کا, داماد کا, سسر کا, یہ بڑے سینسٹیو رشتے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ قائم کیے جاتے ہیں جن پر آپ بہت زیادہ بھروسہ اور تعلق رکھتے ہیں, جن کا بڑا ادب اور احترام ہوتا ہے. تو یہ رشتے تھے ان حضرات کے آپس میں. اور پھر لوگ اس کو, جب نبی علیہ السلام کے اس دین کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑے لوگوں نے کوششیں کی. اب یہ ان حضرات کے درمیان بھی بہت سارے لوگوں نے باتیں پھیلائیں, مشہور کیا, لیکن ہم نے لوگوں کی باتوں پر نہیں جانا ہے. ہم نے قرآن اور سنت سے ان لوگوں کو لینا ہے کہ ان لوگوں کا درجہ اللہ نے قرآن میں بڑا بلند بیان کیا اور نبی السلام کی احادیث ان کے لیے ہیں. تو ہم نے ان حضرات کو وہاں سے پڑھنا ہے, وہاں سے دیکھنا ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ آ رہا ہے, 2 جوابات آپ درست دے چکے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیگر ازواج سے زیادہ وظیفہ دینے کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا وجہ بیان فرمائی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وظیفہ زیادہ دیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ لگایا تھا باقی ازواج سے, اس کی وجہ کیا بتائی تھی؟ دیگر ازواج سے زیادہ وظیفہ دینے کی حضرت عمر نے کیا وجہ بیان فرمائی؟ سوچ لیجئے, ٹائم ہے, ذہن میں آئیڈیا ہے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, آپ کے پاس ٹائم بہت ہے. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. ہمارے ندیم عثمانی صاحب ڈائریکٹر پروگرام, ماشاءاللہ بڑی محنت ہے ان کی, وہ ہمیں کان میں گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں. جی بیٹا, کوئی آڈینس میں سے جواب دے اس کا. آپ دیں گے بیٹا, مائک لے کر جائیں. زبردست, جلدی سے اپنے اسکول کا نام بتائیں پہلے. آپ کے اسکول کا نام کیا ہے؟ کیا بات ہے, ینگ اسکالر کی ٹیم بیٹھی ہے بھائی. کیا کہیں گے آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ اور لاڈلی بیوی تھی. درست جواب ہے جی, اس لیے وظیفہ زیادہ رکھا تھا. باقی ازواج سے زیادہ وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رکھ دیا تھا. نبی اسلام کے دور سے جو ترتیب چل رہی تھی اہل بیت کے لیے, وہی ترتیب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں چلی. اور پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات زیادہ ہوئیں, مال غنیمت زیادہ ہوا, تو پھر اہل بیت کا وظیفہ بھی بڑھا دیا گیا تھا. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ازواج میں, ورنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی سب سے زیادہ وظیفہ سیدنا حسن و حسین اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے جایا کرتا تھا. ازواج کا ایک مختص جو وظیفہ تھا, اس میں باقی ازواج سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ تھوڑا سا زیادہ رکھا تھا کہ وہ نبی اسلام کی لاڈلی بیوی ہیں اس بنا پر. 5واں, کیونکہ ان تمام حضرات کو ان شخصیات سے بڑی محبت تھی جن سے نبی اسلام بڑی محبت کرتے تھے, تو اسی طرح اہمیت دیا کرتے تھے. 5واں سوال بیٹا آپ سے یہ ہے, 2 جوابات آپ نہیں دے پائے, آپ باقی مقابلہ کیجئے. نشان حیدر ہولڈرز پر اگر ہم چلے, آسان سوال آپ سے کریں. نشان حیدر ہولڈرز ہیں جو ہمارے, اگر ہم ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں جو چیز سامنے آتی ہے اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج واقعی ایک بہادر فوج ہے؟ واقعی پاکستان کی فوج ایک بہادر فوج ہے. نشان حیدر ہولڈرز کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں, ان کی کہانیاں پتہ لگتی ہیں, تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک بہادر فوج ہے؟ کوئی آڈینس میں سے جواب دے. جی بیٹا, کون سے اسکول سے ہیں آپ مائک میں جواب دیجئے. پریشان آپ ہو گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں ایک جواب غلط دینے کے بعد. جی بیٹا, فرینڈ پیراڈائز سیکنڈری اسکول. آپ فرینڈز پیراڈائز اسکول سے ہیں. زبردست, فرینڈز پیراڈائز آپ ہی کی ٹیم ہے. زبردست, آپ بتائیں کیا جواب ہے؟ جی ہاں, بہادر فوج ہے, بالکل بہادر فوج ہے ہماری پاکستان. تو بڑا آسان سا سوال تھا, اس کو تھوڑا سا وہ کریں گے آپ کہ کیوں بہادر ہے, ہمیں کیا پتہ لگتا ہے نشان حیدر ہولڈر سے؟ بہادر فوج تو ہماری ہے. یہ تو زبردست آپ نے جواب دے دیا. کوئی اور آپ میں سے آپ دیجیے. اس میں مائک دیجیے بیٹا, اس میں جواب دیجیے. آپ کو مائک کی کیا ضرورت ہے؟ تقریباً 7 آفیسرز سے قریب ہیں. ان سے یہ ثابت ہو کہ عام آفیسرز کی طرح ہمارے آفیسرز بھی سپاہیوں کو آگے ہو کر خود ان کے پیٹ پیچھے نہیں بیٹھتے, بلکہ ہمارے آفیسرز تو خود سپاہیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے, یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے 7 آفیسرز نشان حیدر ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آفیسرز ہمارے پیچھے بیٹھ کے سپاہیوں کو آگے نہیں لڑا رہے ہوتے, بلکہ سپاہیوں سے آگے بڑھ کر خود لڑ رہے ہوتے اور انہیں حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں, جس پر اتنے سارے ہمارے آفیسرز اور ہمارے جوان جو شہید ہوئے انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا ہے, اور یہ ان کی قربانیاں ہیں. زبردست. ہمیں اپنے نیشنل اسلامک ہیروز سب کو یاد رکھنا بیٹا, جو اپنے اسلاف کو یاد رکھتے ہیں ان کے پاس نشان راہ ہوتے ہیں, آگے بڑھنے کی منزل اور راستہ ہوتا ہے.
جو اپنے اسلاف کو بھول جاتے ہیں ان کے پاس پھر آگے بڑھنے کے لیے کہیں چراغ نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی کہ جس سے انہیں منزل نظر آئے. ٹھیک ہے بیٹا، 3 جوابات ان کے درست ہوئے ہیں، 2 جوابات درست ہوئے ہیں، 3 جوابات آپ نہیں دے پائے. فرینڈز پیراڈائز کی ٹیم ہے، آج تھوڑا سا یہ ایک پرابلم بھی تھی ہمارے سر، ان کے والد صاحب کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی تو یہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئی ہے ٹیم. آپ جواب نہ دے کر گھبرا بھی گئے، ریپڈ فائر میں پریشان نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے جی سر. پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور. درست. اگر روزہ دار کچھ بھول کر کھا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ پورا کر لیں. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری جھوٹا کس کا اپنے دہن مبارک میں لگایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. درست. کتنے صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی؟ یہ سوال تو رک گیا آپ کا. 3 جوابات آپ کے درست ہوئے. 15 پوائنٹس. کلیپنگ کیجئے ان کے لیے. تیاری اچھی ہے. پریشان ہونا، گھبرانا یہ ایک جسچر ہے. یہاں پہ اتنا بڑے کیمراز کے سامنے بڑے اساتذہ سامنے بیٹھے ہیں اور بچے گھبرا بھی جاتے ہیں. آپ کے لیے، ان کے لیے ایک بار بھرپور کلیپنگ کیجئے. بڑی زبردست ٹیم ہے جی ہماری فرینڈز پیراڈائز اسکول. ماشاءاللہ اپنے علاقے کا بڑا شاندار اسکول ہے. سر ارمان کی بڑی خدمات ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے. چاروں ٹیموں کا زبردست ٹاکرا. بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے اور کہیں مت جائے گا. ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دی شائننگ سٹارز کو اس کمپٹیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ججز جب تک رزلٹ تیار کر رہے ہیں، شاندار مقابلہ کیا بچوں نے. شخصیات اور واقعات کو پڑھ کے آئے. مقصد دراصل آئیڈیلز فراہم کرنا ہے. جب تک ججز رزلٹ تیار کرتے ہیں، میں روزانہ کی طرح آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا خوبصورت سا واقعہ ذکر کروں گا. میرے بچے یہاں ہیں، ان سے میری چھوٹی سی گفتگو ہوتی ہے. یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو یہ پروگرام پیس آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے، آپ کے یہ محترم اور معتبر اساتذہ کرام یہاں تشریف فرمائیں. یہ ہمارے بھی سینئرز ہیں، ہم ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. یہ جو آپ کو یہاں پر لائے ہیں، مقصد دراصل کوئی مقابلہ نہیں، ایک تربیت ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے نیشنل اور اسلامک ہیروز کون سے ہیں. آپ انہی کو آئیڈیلز کے طور پر سیٹ کریں، انہی کو فالو کریں. آج میں یہاں پر ذکر کروں گا نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھوں گا. تسلسل کے ساتھ ہم پچھلے دنوں میں بھی یہ ذکر کرتے رہے، کیونکہ گلشن نبوی کے پھولوں میں سے یہ ایک ایسا پھول ہے کہ جس کی مہک بڑی شاندار ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا ماحول چل رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام سے کس طرح محبت کرتے تھے اور پھر نبی علیہ السلام ان کو کس طرح اعزازات سے نوازا، پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے محبت پر ان کو کتنا زیادہ نوازا اور کتنی شان عطا فرمائی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ، غزوہ تبوک کا معاملہ چل رہا ہے. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا جی کہ ہمیں جہاد کے لیے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، جنگ کے لیے ہمیں مال چاہیے، پیسہ چاہیے، سامان حرب کی ضرورت ہے. تو تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ نے سنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا سامان لے آئے. جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا وہ وہاں پہنچا دیا گیا، دے دیا گیا. اب ضرورت یہ تھی کہ 1000 فوجی دستے کا بندوبست کیا جائے، یعنی پورے ساز و سامان کے ساتھ. جو فوجیوں کا جو پورا سامان ہوتا ہے، وہ پورا سامان کے ساتھ 1000 فوجیوں کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اب کون ایسا ہے کہ جو فوجیوں کے لیے جو تعاون کرے. تو 1000 فوجیوں کی ضرورت ہے. اب وہ صرف فوجیوں کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ جو فوج تھی، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، ان کے لیے ضروریات کیا ہوتی تھی؟ گھوڑا چاہیے ہوتا تھا. گھوڑے کی جو ہے وہ اوپر جو رکھتے ہیں، جس پر بیٹھتے ہیں، وہ ساتھ میں چاہیے. پھر تلوار چاہیے، نیزہ چاہیے، پھر ڈھال چاہیے، اور وہ لوہے کا جو زرہ پہنا کرتے تھے مجاہدین، وہ چاہیے. یعنی پورا ایک سیٹ اپ تھا ایک مجاہد کا، وہ پوری تیاری چاہیے. بڑا خرچات، بڑے خرچے تھے اس کے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ صاحب حیثیت تھے اور رئیس تھے، اور اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کے لیے، دین کے لیے لٹایا. تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 فوجی میری ذمہ داری ہوگا، یعنی گھوڑوں سمیت، ان کے نالوں سمیت، ان کی ساری جو ہے وہ سامان کے سمیت 200 گھوڑے میری ذمہ داری ہوگا. اب 200 گھوڑے بہت بڑی بات ہے. 200 گھوڑوں کے ساتھ سارا سامان، یعنی 200 فوجیوں کا سارا سامان میری طرف سے. اب آپ علیہ السلام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں جی اور کوئی کھڑا ہو، کیونکہ ضرورت تو 1000 کی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بڑے پیارے لوگ تھے، یہ اپنے نبی سے نا عجیب و غریب محبت اور عشق کے ثبوت ہیں ان کے. یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے دوبارہ اعلان کیا تو کوئی کھڑا نہ ہوا. کس لیے کھڑا نہ ہوا؟ کہ سب کچھ اپنا سب کچھ پہلے ہی سارے دے چکے تھے، اب کسی اور کے پاس تھا نہیں. تو کہتے ہیں مجھے اپنا آپ جو ہے وہ عجیب و غریب برا محسوس ہونے لگا کہ میرے نبی کو دوبارہ سوال کرنا پڑا اور کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہو رہا. تو وہ ایک انداز سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا کہ عثمان تمہاری موجودگی میں تمہارے نبی کو دوبارہ سوال کرنا پڑا. اور کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اور فوجیوں کی ساری ذمہ داری میری طرف سے. اب 400 فوجی ہو گئے. اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو آپ علیہ وہ بیٹھے پہ آپ السلام نے دوبارہ اعلان فرمایا
कि अभी ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उठ के खड़े हुए, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप सवाल मत कीजिएगा, अब आप सवाल किसी को दोबारा आप मत पूछिएगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह कहते हैं मेरे पास सारा कुछ लगा कर मैंने हिसाब लगाया कि मैं अगर अपने पूरे घर से सब कुछ भी उठा कर ले आऊं, सारा कारोबार भी इस पे लगा दूं, तो मेरे पास 800 फौजियों तक के सामान की तैयारी है, उसके बाद की तैयारी नहीं है। लेकिन मेरे नबी जो बार बार ऐलान फरमा रहे हैं, उन्हें ज़हमत हो रही है, उन्हें परेशानी हो रही है कि वो बार बार एक बात कर रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे। तो फरमाया मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पूरे करूंगा ये सारे 1000 फौजी का मामला, आपने अब किसी से दोबारा नहीं कहना। और फिर नबी अलैहि सलाम की दुआएं फिर क्या शानदार हैं। हज़रत उस्मान कहते हैं कि मैंने फिर 200 फौजियों का जो सारा खर्चा है वो उधार इधर उधर से लेकर पूरा किया, लेकिन अपने नबी को दोबारा किसी से कहने नहीं दिया। ये शान थी इनकी, अपने नबी से मोहब्बत थी, अंदाज था, तकाजा था। जाते हैं जी सुलह हुदैबिया की तरफ। नबी अलैहि सलाम उम्रा करने जा रहे हैं 1400 सहाबा के साथ, 1500 सहाबा के साथ, सब ने आराम बांधे हुए हैं। हज़रत उस्मान, वहाँ से पैगाम आता है मक्का की तरफ से कि आप नहीं आएंगे उम्रा करने, आप तवाफ़ करने नहीं आएंगे। तो नबी अलैहि सलाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर, सफ़ीर बनाकर भेजते हैं कि जाएं और जाकर वहाँ बात करें कि हम कोई जंग करने नहीं आए, हम सिर्फ तवाफ़ करने आए और तवाफ़ करके वापस चले जाएंगे। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहाँ जाते हैं तो कुफ़ार उनसे कहते हैं तुम्हारे नबी को तो हम नहीं आने देते, उनको तो हम उम्रा नहीं करने देते, तुम यहाँ आए हुए हो, हमारे रिश्तेदार हो, एक अरसे के बाद आए हो, काबा देख रहे हो, तो अब तुम चाहो तो तवाफ़ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो हजर अस्वद का बोसा भी ले लो, तुम चाहो तो ये इबादत खाने काबा के अंदर भी चले जाओ। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु एक अरसे के बाद मक्का गए, इनकी बड़ी मोहब्बत खाना काबा के साथ, लेकिन देखिए जज्बा देखिए ना अपने नबी से मोहब्बत का। कहने लगे कि जब मेरे नबी नहीं है, जब मेरे नबी ही को तुम इजाज़त नहीं दे रहे, वो आकर तवाफ़ नहीं कर सकते, तो उस्मान का तवाफ़ नबी के बगैर कैसा तवाफ़, उस्मान का बोसा देना हजर अस्वद को नबी के बगैर कैसा बोसा देना। मैं अपने नबी के बगैर न तवाफ़ करूँगा न हजर अस्वद को बोसा दूंगा। इतनी मुकद्दस जगह से अपने नबी अलैहि सलाम की खातिर वापस आते हैं। और लेकिन यहाँ नबी की भी तो फिर देखिए ना अपने सहाबी की शान के बारे में क्या फजीलत है। पैगाम पता लगता है पीछे कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। एक अफवाह उड़ती है, वहाँ फ़ोन तो नहीं होते, अफवाह उड़ती है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। अब वहाँ उस्मान अपने नबी से वफा निभा रहे हैं और यहाँ नबी अलैहिस्सलाम बैत ले रहे हैं 1400-1500 सहाबा से कि मेरे हाथ पर बैत करो कि हम उस्मान के खून का बदला लेंगे, चाहे हम सबको उसके खून के बदले में हमें जो है वो शहादत कबूल करनी पड़े, हम सारे के सारे उस्मान के खून का बदला लेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर 1500 सहाबा बैत करते हैं। आप अलैहिस्सलाम दूसरा हाथ ऊपर रख के कहते हैं ये हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ है। ये फिर शान अल्लाह ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो नबी से मोहब्बत करते हैं, फिर नबी उनसे इस तरह मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह उनको इतने दर्जात बुलंद फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जान देने तक की बैत सहाबा से ली कि उस्मान के खून का बदला लिया जाएगा। वाक़यात बहुत हैं, ये शख्सियात बड़ी शानदार हैं। हमने इनको किसी किस्से कहानी में नहीं सुनना, किसी वाक़े में किसी तारीखदान से नहीं सुनना, नहीं पढ़ना। कुरान में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मौजूद है। 3 मरतबा जन्नत की बशारत दी है, ज़ुन्नूरैन हैं, 2 नूरों वाले। आपने फरमाया मैं 40 बेटियां होती तो एक के बाद दीगरे उस्मान के निकाह में देता। और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, वक्त बड़ा कम होता है मेरे पास। आपने इन शख्सियात को पढ़ना है, इनको मानना है। इन्होंने मानी तो अल्लाह ने इनको कामयाब कर दिया, दुनिया में दी अल्लाह ने। ये ज़हन में रखिएगा कि नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर, दीन पर चलने पर सिर्फ आखिरत नहीं है, पहले अल्लाह ताला आपकी दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर आखिरत बनती है। सारे पढ़ेंगे इन शख्सियात, कोशिश करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ। आज सर समी बैठे हैं माशाल्लाह, और उनसे हम सुनना चाहेंगे। हमारे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत, कोशिश और कोऑपरेट सर का, ताउन है सर का। सर कैसे देखते हैं सारे पीस के इस मामले को और इस मेहनत को, इस कोशिश को? माइक ले लीजिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो न्यूज़ का, पीस एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल के तमाम मेम्बरान का, और पीस एसोसिएशन के रूहनुमा जनाब प्रोफेसर बाबर जदून साहब का, जिन्होंने मौका दिया है। द शाइनिंग स्टार का मकसद है कि हम अपनी नई नस्ल को असल की तरफ लेकर आना। तो नई नस्ल को असल की तरफ लाने के लिए पीस एसोसिएशन ने भरपूर किस्म का एक बहुत ज़बरदस्त जो है एक प्लेटफार्म बच्चों को दिया, हमारे कराची के स्टूडेंट्स को, तुलबा और तुलबात को, कि वो यहाँ आकर अपनी जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्हें तैयारी की और बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जवाबात दिए। तो ये इन्हीं की जो है ना मेहनत है कि ये रंग लाए। और अपने इस्लामिक हीरोज़, नई नस्ल को इस्लामिक हीरोज़ की आगाही के लिए ये जो प्लेटफार्म बनाया गया,
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے ہم اپنے جو آئیڈیلز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں خلفائے راشدین صحابہ تبع تابعین. تو اگر ہم دیکھیں یہ 1400 سالہ اسلامک ہسٹری کو تو بہت سارے ہمارے اسلامی ہیروز ہیں. اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اور زبردست سر اس وقت اس موضوع کی کتنی ضرورت ہے اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس نسل کو کتنا ضرورت ہے کہ اس کو ہم واپس اپنے اصل کی طرف لے کر آئیں اپنے اسلاف؟ جی ہاں بالکل. ہم اگر اب یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ قومیں جو ہے ترقی نہیں کر سکتی کہ جو اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں اور جو ہماری نئی نسل کو ان کے چیلنجز کے حوالے سے اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے ہمارے ادارے اور ہم تو پھر وہ قومیں جو ہے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو تعلیم دیں تاکہ وہ اپنے چیلنجز کے لیے جو ہے وہ آگے اپنی کا جو مستقبل ہے صحیح اور غلط کا راستہ انہیں دے دیا جائے, انہیں آئیڈیل سیٹ کر کے دیے جائیں کہ بس کہاں چلنا ہے کس کو ماننا ہے. ہم اپنے آئیڈیل اسلامک ہیروز کے نقش قدم پہ چلیں گے انشاءاللہ تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی. تھینک یو ویری مچ سر. سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. زبردست. سر نذیر بیٹھے ہیں. سر کیسے آپ کی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ, کیا کہتے ہیں ساری تفصیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پیس ایسوسیشن کا شکر گزار ہوں کہ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ سیکنڈ ٹائم بھی ہمیں ایک موقع ملا دوبارہ اس مقام پہ بیٹھنے کا. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور جو ٹاپک ہے نیشنل ہیروز کا, اسلامک ہیروز کا, اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے ننھے منھے بچے اس ہسٹری سے روشناس ہو رہے ہیں کہ ہماری ماضی کیسا تھا, ہمارے جو اسلامک ہیروز تھے, ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ کیسی تھی, لیڈرز کے ساتھ ان کے جوان کیسے تھے. تو یہی چیزیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس ہسٹری سے روشناس نہیں کرائیں گے تو یہ بڑا المیہ ہوگا ہمارے دین کے لیے, ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے. کیونکہ ایک واقعہ ہے کہ اگر نماز کے بعد اگر پچھلی صفوں میں بچے نہیں ہیں تو پھر فکر ہونی چاہیے کہ دین کا کیا ہوگا. بالکل ایسے. تو ہمیں اپنے آنے والی جو نسل ہے تو ہمیں ان کو بڑھانا بھی ہے, ہمیں ان کو سمجھانا بھی ہے, ہم اپنے ماضی سے اس کو روشناس بھی کرنا ہے, اسی میں کامیابی ہے. سر آپ کیا کہیں گے؟ عبداللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بڑا تعاون ہے, ہماری بڑی زبردست ٹیم ہے پیس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا کہ پیس کی جو خدمات ہے وہ ہماری جو ان بچوں کو ان کی جو ہمارے بچوں کو آئیڈیل سے روشناس کروا رہے ہیں, ہم لوگ راستہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ. بالکل بالکل ان کی دین کی نہیں آپ کیجیے بات کیجیے بالکل سر. یہ جو آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے بچوں کے حوالے سے تو اس میں جو بچے یاد دہانی کراتے ہیں ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں ان کے حوالے سے, تو یہ سر ایک اچھا زبردست ہے. ہماری محنت اس لیے کہ اس کو جو ہے نا بچوں کو آئیڈیا دیے جائیں. ہمیں چاہیے کہ سر ہم ان کو آگے بھی فارورڈ کریں اپنے جو نئی نوجوان نسل. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. زبردست. سر علی اصغر ماشاءاللہ سر کیسے دیکھتے ہیں سر عنوان کو محنت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پیس کی پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے یہ اصل میں جہاد ہے. اب جو اس کا اثر آ رہا ہے اور ضرورت کیا ہے ہماری نئی نسل کا, تو میں صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہوں گا ہماری نئی نسل, ہمارے یہ بچے سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, فیس بک اس کا استعمال عام ہے, گھر گھر میں ہے اور اس میں کوئی تربیت نہیں ہے بلکہ اخلاق کی تباہی ہے, گراوٹ ہے. یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہمارے بچے اور آئندہ آنے والی نسل اسلام سے کوسوں دور ہو رہی ہے انہیں واپس اسلام کی طرف لے کر آئیں. اس کے لیے پیس محنت کر رہی ہے. سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. اور انہیں اپنے اسلامی ہیرو جو اصل ہیرو وہی ہیرو ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور روز محشر بھی کامیاب ہیں, ان کو پتہ ہو, نالج ہو کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں, جو ہمارے دین کے ہیرو ہیں وہ کون ہیں, انہوں نے کیا کارنامے کیے اور ان پر یہ چل سکے اور وہی ان کے آئیڈیل بن سکے. تھینک یو ویری مچ سر. تشریف فرما رہے ہیں, پوزیشن اناؤنس کر دیجیے سر کائنڈلی. وہیں تشریف فرما رہے ہیں آپ. تشریف فرما جس کا نام ہے بیٹا وہ فرسٹ پوزیشن لی ہے ینگ اسکالر نے. ینگ اسکالر اسکولز کے لیے کلیپنگ کر دیں. سائڈ سے ینگ اسکالر اسکولز کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. ینگ اسکالر اسکولز نے فرسٹ پوزیشن لی ہے. زبردست. سیکنڈ پوزیشن ماڈرن سائنس اسکول کی ہے. ماڈرن سائنس اسکول کے لیے کلیپنگ کر دیں جی. زبردست.
फ्रेंड पैराडाइज ने थर्ड पोजीशन हमारे फ्रेंड्स थर्ड पोजीशन हमारे पायनियर्स ने लिए जी, पायनियर्स ने पोजीशन लिए। पायनियर स्कूल के लिए क्लैपिंग कर दें जबरदस्त तैयारी के साथ। और फिर फ्रेंड्स पैराडाइज की पोजीशन, सब फ्रेंड्स पैराडाइज के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत जबरदस्त तैयारी, बहुत मेहनत बच्चों की है। नाज़रीन, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपसे रोजाना की तरह गुजारिश कि सारो अफ्तार में फ़लस्तीन के मुसलमानों को मत भूलिए। वो मजलूम बहनें, माएँ और हमारे भाई बेटे हमारी तरफ से दुआओं के लिए भी मुंतज़र हैं और हर किस्म के ताउन के लिए भी उन्हें इस वक्त ज़रूरत है। जो तंजीमें इस वक्त उनके लिए काम कर रही हैं उनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और वहाँ अपने ताउन को पहुँचाने का बायस बनिए और अपने लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारा कोई ना कोई हिस्सा किरदार अपने मुल्क की तामीर तरक्की के लिए लिख दे। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।